لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے اور ایک جنت نظیر معاشرے کی تصویر کشی ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب یہ کہا گیا کہ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے تو مراد یہ نہیں تھی کہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہی جنت ہے۔ مراد یہ کہ اگر جنت مل سکتی ہے اگلی نسلوں کو تو ایسی ماؤں سے مل سکتی ہے جو خود جنت نشاں بن چکی ہوں، خود جنت ان کے آثار میں ظاہر ہو چکی ہو۔ ایسی ماؤں کی اولاد لازماً جنتی بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اولاد کے جنتی ہونے کے لیے پہلے ان کی جو تربیت اور پرورش کرنے والے ہیں ان کا خود ایک جنتی نمونہ قائم کرنا ضروری ہے۔ اولاد کی کس طرح سے اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت ہو، پرورش ہو، ان کی تعلیم کا انتظام ہو، ان دنوں اپنے ان پروگراموں میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ یہی موضوع جو ہے وہ زیر گفتگو ہوگا۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو علماء اکرام گفتگو فرمائیں گے ان میں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم سید حافظ مشہود احمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان بزرگان سے ہم اس موضوع کے متعلق مرحلہ وار جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے قبل ہم نے یہ کوشش کی کہ بچے کی پیدائش بلکہ اس سے قبل کے جو اس کے مراحل ہیں حمل کے، ان پر بھی بات چیت کرتے ہوئے ہم ایک تسلسل کے ساتھ اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ تو آج کے اس موضوع میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ بچے کے لیے جو عقیقہ کرنے کا حکم ہے اس کے کیا احکامات ہیں، اور اس میں اگر کوئی فرق ملتا ہے بچے اور بچی کے لحاظ سے تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا پہلو ہیں اور کیا تفصیل ہے۔ تو وہاں سے ہم آج کی اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حافظ صاحب، اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ عقیقے میں بچے اور بچی کے لیے قربانیوں میں فرق کیوں ہے؟ کیا لڑکے کے لیے بھی ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے گزشتہ پروگراموں میں اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، جس میں ہم نے یہ ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہود میں یا زمانہ جاہلیت میں لڑکے کے لیے جو ہے وہ قربانی کی جاتی تھی، اور یہود میں یہ رواج تھا کہ صرف ایک ہی قربانی کرتے تھے جانور کی، یعنی ایک بکرا کرتے تھے لڑکے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے خدا تعالیٰ نے انسانی جان کو ایک قدر بخشی ہے، اور بلا تخصیص خواہ وہ لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو اس کی حرمت قائم کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ لڑکی کے لیے بھی کم از کم ایک جانور کی قربانی کی جائے، اور لڑکے کے لیے آپ نے فرمایا کہ 2 کر لی جائیں۔ یہ بات تو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب اس میں یہ فرق کیوں ہے، یہ تفریق کیوں ہے؟ تو شارحین نے اس بارے میں مختلف آراء اپنی لکھی ہوئی ہیں اور قرآن کریم کی بعض آیات سے استدلال کیا ہوا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے کچھ فضیلت دی ہوئی ہے بعض معاملات میں، پھر اس کے لیے حقوق بھی خدا تعالیٰ نے زیادہ رکھے ہیں۔
مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کرو گی، چونکہ تمہاری فضیلت ہے، تم پر ذمہ داری ہے، تم امہات المومنین قرار دی گئی ہو، اس لیے تمہارا اجر بھی جو ہے وہ 2 گنا ہوگا، اور معاذ اللہ اگر کہیں تقصیر ہوتی ہے تو پھر گرفت بھی دگنی ہے۔ چونکہ مرد کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہوا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام قرار دیا ہے، پھر ان کو خدا تعالیٰ نے قوام قرار دے کر ایک فضیلت بھی دی ہوئی ہے کہ وہ کمائے گا، اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس نے جو ہے وہ عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے کما کر لانا ہے، اور فرمایا وبما انفقوا من اموالہم، اور اس کمانے کے نتیجے میں پھر اس نے ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا۔ تو ان تمام موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر بہرحال فضیلت ضرور حاصل ہے۔ تو اس فضیلت کا تقاضا تھا، تبھی وراثت کے معاملات میں خدا تعالیٰ نے مردوں کے لیے 2 حصے اور بیٹیوں کے لیے 1 حصہ مقرر کیا، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، ان کے پر بوجھ زیادہ تھا۔ تو اسی بات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے بظاہر جو شارحین نے بات کی ہے، لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کے لیے پھر 2 قربانیوں کو مختص فرمایا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ہے جو صاحب مقدرت ہو، جس کو قدرت حاصل ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 جانوروں کو قربان کرنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ پھر 1 جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ قربانی کرنا تو فرض ہی نہیں ہے، اور چونکہ یہ عقیقہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، اس لیے اس کے کرنے کا ثواب ضرور ہے۔ اس موقع پر مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بات جو ہے وہ یاد آ گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا عقیقے میں لڑکے کے واسطے 2 بکرے ہی ضروری ہیں، لیکن یہ اس کے واسطے ہے جو صاحب مقدرت ہے۔ اگر کوئی شخص 2 بکروں کی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا اور 1 خرید سکتا ہے تو اس کے واسطے جائز ہے کہ 1 ہی ذبح کرے، اور اگر ایسا ہی غریب ہو کہ وہ 1 بھی قربانی نہیں کر سکتا تو اس پر فرض نہیں کہ خام خواہ قربانی کرے، مسکین کو معاف ہے۔ بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی جو عقیقے کیے ہیں ان پر 2 جانوروں قربانی کی ہے، لیکن بعض ایسی روایات بھی آئی ہیں، مثلا ایک حدیث میں یہ وسلم کا ارشاد آیا ہوا ہے، یا وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسن بشات، اور یہ بات سنن ترمذی کتاب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب عقیقتی بشات مندرج ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے وقت جو ہے وہ صرف 1 بکری سے ہی عقیقے کی قربانی دی ہے۔ تو 2 بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھی ہو سکتی ہے، اور جو اس قابل نہیں ہے، جس کے پاس مالی استطاعت اور فراخی نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ مسکین کو پھر یہ بات معاف ہے۔ جزاک اللہ آپ صاحب، شکریہ۔ آگے چلتے ہیں۔ خان صاحب، بچے کی جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے ایک غذا کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے، اس کے دودھ پلانے کا، تو جس کو رضاعت کہتے ہیں۔ تو بچے کی رضاعت کے متعلق کیا حکم ہے، اس کا کتنا عرصہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، اور اگر اس دوران یہ صورت پیدا ہوتی ہے، خدا نخواستہ بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں پھر ذمہ داری کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے جو رضاعت کے متعلق، بچے کی رضاعت کے متعلق عرصہ بیان فرمایا، اس کے متعلق سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں جو والدہ ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں، یہ حکم قرآن کریم کا ایک سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے، اور اسی طرح رضاعت کا ایک حکم سورۃ طلاق میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں پہ یہ حکم بیان ہوا ہے، اس سے پہلے اگر ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں ساری وہ آیات ہیں جو طلاق کے معاملات جس میں بیان ہوئے ہیں، اور میاں بیوی میں علیحدگی کے مضمون بیان ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا، اور اسی میں اس کے ساتھ جہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ حولین کاملین ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اجازت دی
کہ اگر وہ باہم اس سے کم عرصہ میں دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو اگر تو ان کی صلح ہے، آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، باہم مشاورت سے وہ کم عرصے میں بھی کئی مسئلے ہو سکتے ہیں، کم عرصے میں بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے۔ اب اس میں جو فرائض کا تعلق ہے کہ اگر میاں بیوی میں، جس طرح میں نے کہا کہ قرآن کریم نے ایک سورۃ طلاق میں اس مضمون کو بیان کیا اور ایک یہاں پہ سورۃ بقرہ میں بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ طلاق کے سارے معاملات بیان کرنے کے بعد اس کو بھی بیان فرمایا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ قرآن کریم نے بچے کے نشو و نما اور اس کی ضرورت، اس کی جو بنیادی ضروریات تھیں، ان کو خاص طور پہ ان دونوں جگہوں پہ بیان کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر کسی جگہ پہ علیحدگی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں نبھ سکتا دونوں میاں بیوی میں اور انہیں مجبوراً علیحدہ ہونا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ والدہ کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ جو بچے کی بنیادی ضرورت ہے، جو دودھ ہے جس سے اس کی نشو و نما ہونی ہے، وہ اور جو اس عرصے کے لیے اس کے بہترین غذا ہے، اس سے اسے محروم نہ کیا جائے۔ اور دوسری طرف والد کو یہ ہدایت فرمائی، ان دونوں جگہوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو والد کو یہ کہا کہ وہ اس ماں کا جس کو جو دودھ پلا رہی ہے، اس کے ہر قسم کے حقوق جو ہیں وہ اس پہ فرض ہیں، اور اس میں کہا کہ اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کی خوراک، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو والد ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر تو وہ مالدار ہے تو وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق جس طرح کی وہ رہائش رکھی ہوئی ہے، اس نے جس طرح کی اس کو استطاعت حاصل ہے، اسی کے مطابق وہ اس خاتون کا، اس والدہ کا جو بچے کی والدہ ہے، اس کے اس قسم کے رہائش، لباس، خوراک کے حقوق سارے ادا کرے۔ اور اگر وہ غریب ہے، مفلس ہے، تو پھر جو کچھ اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ جو کچھ وہ خود کار ہے اس کے مطابق وہ اس کو والدہ کو بھی وہ فراہم کرے۔ اور اس میں یہ بتایا کہ دونوں جگہوں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق، لیکن اس کے ساتھ ان آیات میں یہ بھی مضمون ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، نہ اس بچے کا جو والد اور والدہ پر ہیں اس وجہ سے، اور نہ والد جو ہے وہ جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس کی والدہ، اس والدہ کے حقوق بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فرمایا کہ کسی والدہ کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بچے کی وجہ سے وہ والد کو بھی تنگ کرے، وہ ناجائز اس قسم کے مطالبات نہ شروع ہو جائیں جس کی وجہ سے اس والد کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور اسی طرح والد کو یہ کہا کہ وہ اس بچے کی وجہ سے والدہ کو بھی تنگ نہ کرے۔ تو یہ اتنا خوبصورت اس میں مضمون ہے جس میں تمام حقوق تینوں فریق ہیں، جو بچہ ہے، والدہ ہے، والد ہے، اس کے کھول کے بیان کر دیے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ سورۃ طلاق بھی علیحدگی کا مضمون ہے اور یہ بھی یہاں پہ علیحدگی کا مضمون ہے۔ اور اس میں ایک ساتھ جو سورۃ بقرہ میں ہے اس میں وارث کا ذکر بھی کیا ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ وارث کی بھی یہی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ والد فوت ہو گیا ہے اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس ماں کے جو حقوق ہیں وہ سارے اس وارث پر جو اس کے والد کے ورثاء ہیں، جنہوں نے اس کے والد کے ورثے میں سے حصہ لیا ہے یا جو متوقع وارث بن سکتے ہیں، ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پھر اس والدہ اور ان بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ سارا مضمون بڑا خوبصورت ان دونوں آیات میں بیان کر دیا گیا۔ ایسی کوئی پابندی بھی ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتے؟ یہ میکسیمم قرآن کریم نے یہاں پہ یہ بیان کر کے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس سے پہلے چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر باہمی مشورے سے، یہ کہیں پہ نہیں بیان کیا کہ اس سے زیادہ وہ پلانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے چونکہ مفسرین اور محدثین اور فقہا اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دراصل جو حمل کا کم سے کم
عرصہ ہے وہ 6 ماہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بڑا کھول کے یہ بیان کر دیا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، تو گویا ان دونوں جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ عرصہ 2 سال ہی بیان ہوا۔ جیسے ابھی ظہیر صاحب بیان کر رہے تھے، جو آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، تو لفظ جو یتم الرضاع ہے وہ بتاتا ہے کہ رضاعت کی جو ختم ہونے کی، مکمل ہونے کی جو حد ہے وہ 2 مکمل سال ہی بنے گی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، دونوں بزرگان کا شکریہ۔ آگے چلتے ہیں حافظ صاحب، ابھی اسی موضوع پر رہتے ہوئے ہم بات کریں اگر کہ والدہ دودھ پلائے، لیکن ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود پلا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خود نہیں پلا سکتی تو کوئی اور بھی دودھ پلا سکتا ہے بچے کو، اور پھر کیا وہ عزیز رشتہ داروں میں سے ہو وہ پلائے بچے کو، یا کسی اور سے اجرت طے کر کے اس کو جو ہے اس کا نان نفقہ دے کے رزق مہیا کر کے اس طرح سے بھی پلوایا جا سکتا ہے؟ جی جزاک اللہ وسیم صاحب، یہ جو آیات ابھی ذکر کی گئی ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اسی آیت میں تھوڑا سا آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، جس میں ایک اشارہ ہے کہ بعض مواقعوں پر بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی، کوئی عارضہ اس کو لاحق ہو سکتا ہے یا کوئی مجبوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دودھ نہیں ہے یا دودھ نہیں پلا سکتی وہ، یا دودھ پلانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بھی خدا تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ بیان کیا ہوا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کسی اور خاتون کا دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان کے لیے کچھ نان نفقہ یا کچھ رقم مختص کر دو جو دستور کے مطابق ہو یا رائج جو ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق ہوں، اور اس صورت میں تم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا دو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اب چونکہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی اور چونکہ بچے کا دودھ پر گزارا ہے، اور بچے کے حقوق جیسا کہ ابھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کو رہائش بھی دینی ہے، اس کو کپڑے بھی دینے ہیں اور اس کو خوراک بھی دینی ہے، تو خوراک کی بہترین صورت تو یہ نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ ماں کا دودھ ہو۔ اب ماں کا دودھ نہیں ہے تو پھر کسی خاتون کا دودھ ہوگا، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض حالات میں جو ہے وہ کوئی ایسی خاتون نہیں ملتی کہ وہ دودھ پلا سکے، بعض ممالک میں مثلا یورپ کے ممالک میں یہ ایسا ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوگا، تو ایسی حالت میں گائے کا، بھینس کا یا اور کوئی جو دودھ ہیں مارکیٹ میں ملتے ہیں، اویلیبل ہیں، تو پھر اس کے ذریعے سے بھی بچے کو جو ہے وہ رزق مہیا کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ خان صاحب، جب یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بچے کو خود والدہ دودھ نہیں پلا سکتی، کوئی اور دودھ پلاتا ہے، تو اس سے رضاعت کے رشتے جو ہیں وہ بھی قائم ہوتے ہیں، تو رضاعت کے رشتے جو ہیں ان کے کیا احکامات ہیں، ان کی جو ہے حدود کیا ہیں، کہاں تک یہ ممتد ہوتے ہیں، وہ رشتہ کس سے بنتا ہے، آگے منتقل ہوتا ہے، سارے خاندان میں اس کا اثر ہوتا ہے، ان پہلوؤں کو اگر بیان فرماتے ہیں آپ۔ اس کے 3-4 پہلو ہیں، ہم باری باری اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رضائی رشتے 2 بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، جہاں پہ قرآن کریم نے رشتوں کی حرمت بیان کی، اس میں یہ 2 رشتے ماں، رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر کیا ہے، کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یا وہ بہنیں جو رضاعت کی بنا پہ تمہاری بنی ہیں، ان کے ساتھ رشتے حرام ہیں۔ اور جہاں تک دیگر رشتوں کا تعلق ہے وہ احادیث پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری میں بڑی واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا بڑا خوبصورت پس منظر ہے، حضور جب صلح حدیبیہ کے اگلے سال معاہدات کے مطابق، ان شروط کے مطابق حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے مکہ، تو جب وہ مدت ختم ہوئی اور حضور واپس آنے لگے تو حضرت حمزہ کی جو ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ حضور کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور یا امّے کہہ کے وہ بھاگی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا لیا اور ساتھ اسے لے آئے، اور یہاں آ کے تھوڑا سا حضرت جعفر
حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ، ان کے ساتھ اس بچی کے رشتے تھے۔ تو اس بچی کی نشو و نما لینے کے لیے عجیب ماحول تھا کہ بچی کی پرورش کی خاطر، کیونکہ اس میں یتامہ کی پرورش کی بڑی اہمیت تھی، تو اس بچی کی پرورش لینے کے لیے تینوں میں اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ حضور، وہ بچی اس وقت بالغ ہو چکی تھی، کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ تو اس لیے حضور نے اس موقع پہ فرمایا کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب کی بنا پہ حرام ہو جاتے ہیں، وہی رشتے اگر رضاعت کی بنا پہ قائم ہو جائیں تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ اور اگلا فقرہ حضور نے فرمایا وَهِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت حمزہ نے، اگرچہ حضور کے چچا بھی تھے وہ، لیکن حضرت حمزہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا، تو وہ رضائی بھائی تھے۔ تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بیان فرمایا۔ یہی حدیث یہ یہاں پہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ نے انہی الفاظ میں مبنی یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ تو یہ تو اس کا پہلو یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو رشتے نسب کی بنا پہ ہیں، اگر وہ رضاعت کی بنا پر وہی رشتے پھر اگر رضاعت ہو جائے تو وہی رشتے پھر حرمت قائم ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ رضاعت کس وقت اس کی حرمت ہوگی، کیا ایک آدھ مرتبہ دودھ پینے حرمت واضح ہو جاتی ہے؟ اس کے متعلق بھی بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو رضاعت ہے وہ ایک یا دو مرتبہ وہ جو اس میں الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان او الرضعۃ والرضعتان، کہ ایک دو مرتبہ چوسنے سے یا ایک دو مرتبہ دودھ پی لینے سے رضاعت واقع نہیں ہوتی، بلکہ احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واضح طور پہ بڑی وضاحت ہے اس میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جو رضاعت کا حکم تھا اس سے یہ تشریح کی جاتی تھی کہ 10 مرتبہ اگر بچہ دودھ پیے تو پھر وہ رضاعت قائم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس حکم کا جو قرآن کریم میں نازل ہوا تھا، اس حکم کی تشریح 5 دفعہ سیر ہو کے دودھ پینے سے کی گئی، اور یہی حکم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت یہی حکم قائم تھا۔ اس میں دراصل اگر ہم غور کریں تو بچہ ایک دن میں اوسطاً 5 مرتبہ دودھ پیتا ہے، تو یہ بڑی ایک خوبصورت ہے کہ 5 پورا دن اگر ایک بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر وہ رضاعت قائم ہو جاتی۔ اب اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ رضاعت جو ہے آیا وہ کسی وقت بھی قائم ہو سکتی ہے، تو اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں کہ رضاعت صرف رضاعت کے عرصے میں دودھ پینے سے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے 2 سال جو ہیں وہ بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس میں فرمایا الرضاعۃ من المجاعۃ، اور مجاعت جو ہے وہ اس بھوک کو کہا جاتا ہے جو دودھ پینے کے عرصے میں بچہ دودھ کے لیے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بڑی واضح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رضاعت اس عرصے میں ثابت ہوگی جس عرصے میں بچے کے دودھ پینے کا عرصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضور ایک شادی ہوئی ہے اور میں نے اس لڑکے اور لڑکی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنے عرصے کے تھے وہ بچے؟ تو اس نے کہا کہ 6.5 سال کی بچی تھی اور 3 سال کا بچہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جا کے ان دونوں میاں بیوی کو بتا دو کہ بڑے سکون اور راحت کے ساتھ تم بطور میاں بیوی رہو، تم پہ رضاعت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رضاعت اسی عرصے میں دودھ پینے سے واقع ہوتی ہے جو دودھ پینے کا عرصہ ہے، تو وہ پہلے 2 سال تھے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ رضاعت 2 سال کے عرصے میں۔ اب اس کا ایک آخری پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کا تعلق صرف اس شخص کے ساتھ ہے جس نے دودھ پیا ہے، اس کے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اس رضاعت کا کوئی رشتہ اثر نہیں ڈالتا۔ مثلا اگر زید نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے
تو وہ جو زید ہے وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہے، اس عورت کا خامد اس زید کا رضائی خامد باپ کہلائے گا، اس عورت کے جو دیگر بچے ہیں وہ صرف اس زید کے رضائی بہن بھائی ہوں گے۔ زید کے والد، زید کی والدہ، زید کے دوسرے بہن بھائیوں کا ان بچوں کے ساتھ یا دودھ پلانے والی عورت یا اس کے خامد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنتا، اس لیے صرف وہ اس تک رہتا ہے جس نے دودھ پیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، ابھی انشاءاللہ اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے، اس کے مرحلہ وار جو سارے پہلو ہیں انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی بات آپ کے ارد گرد حلقے میں ایسی ہو، کسی اور ٹی وی چینل پر کوئی سنی ہو، اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ چاہتے ہوں، یا اور اس سلسلے میں ہمیں آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی تجویز دینا چاہیں، کوئی رہنمائی ہماری کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ای میل کے ذریعے آپ ہمیں وہ ساری باتیں جو ہیں لکھ کر بھجوا سکتے ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اس دوران بعض جو ہمارے دوست ہیں ان کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں جو کہ دیگر موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دوران جب ہم اس ایک ٹاپک کو لے کر اس پر خاص طور پر گفتگو کر رہے ہیں، اس دوران ہم وہ آپ کے سوالات اپنے پاس جمع رکھیں گے، اور جب یہ مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی وقت ہم آپ کے سوالات کے جواب دے دیں گے۔ جو ہے ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا ریپیٹڈلی ایک ای میل آئی ہے اور شدت سے انتظار ہے۔ ملک نجم خان صاحب کوئی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، غالباً غیرت جماعت ہیں، انہوں نے بھی کوئی سوال پوچھا ہے۔ تو نجم خاصا اسی طرح کہ وہ سوال ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں وہ ابھی ریسنٹلی مل گیا ہے۔ ان دنوں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جب ہم دیگر سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے تو اس وقت ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ہے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ بعض دفعہ ایسے سوالات ہوتے ہیں انفرادی نوعیت کے، یا ان کے بعض خاص معاملات سے تعلق ہوتا ہے، کسی کے شخصی معاملات سے تعلق ہوتا ہے، اس طرح کسی کے شخصی واقعات کو لے کر ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام ایک عمومی نوعیت کا تعلیم، تربیت اور آگاہی کے مقصد کے لیے جو ہے وہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ نہ یہ پروگرام کسی قضائی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے، نہ یہاں پر کوئی فتووں کا ایسا کوئی بازار کھلا ہے کہ جی آپ بات پوچھیں تو ہم فتوے ایشو کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک مربوط اور مضبوط نظام جماعت کے اندر قائم ہے۔ آپ کو اگر کسی اپنے معاملے میں کسی فتوے کی ضرورت ہے تو آپ دارالافتاء ربوہ میں جو مفتی سلسلہ ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو مکمل اپنے حالات لکھنے چاہیے، اپنی جو بھی تفصیل ہے وہ لکھیں، تو پھر اس کو مد نظر رکھ کے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی جو ہے رہنمائی فرمائیں گے اور فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں، اگر لوگوں کا آپس میں لین دین ہے یا میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہے اور وہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ چاہتے ہیں، تو وہ فیصلے بھی اس کے لیے ایک معین نظام موجود ہے قضاء کا، وہ سارے فیصلے اس ذریعے سے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ ایک جنرل نوعیت کی آگاہی کے لیے اور احباب جماعت کی تعلیم اور تربیت کے مقاصد کی خاطر شروع کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ ضرور پوچھیں۔ تو دوسرا، اگر کوئی ایسا سوال ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ایم ٹی اے کے فورم پر یہاں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے اوپنلی، جو ہے ہر چیز کے حدود و قیود ہوتے ہیں، ہر ایک کے شخصی معاملات ہیں،
تو اس طرح یہاں بیٹھ کے ٹی وی پر ہم کسی ایسی بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کہ جو ایک یک طرفہ بیان ہو کسی کا اور اس کے نتیجے میں کوئی جو ہے وہ رائے قائم کی جائے۔ تو بعض دوستوں کے ریپیٹڈلی ہمیں ایسے کویسچن آتے ہیں اور وہ بعض دفعہ شکوہ کرتے ہیں جی آپ نے ہمارے جو سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو میں بڑی عاجزی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بعض جو ہیں ایسی چیزیں یا ایسے جو ہیں باتیں وہ روک ہو سکتی ہیں، وگرنہ جو علمی نوعیت کے اور آگاہی کی خاطر جو سوالات ہوتے ہیں ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ضرور اس کو اس میں شامل کر لیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ